الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. صبر برداشت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ معاشرے میں صبر اور برداشت کی کمی، بلکہ معاشرے سے اس کا تقریباً وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ جلدی میں ہے، ہر بندہ اپنا کام سب سے پہلے نکالنے کے چکر میں ہے. ہر بندے کی چاہت یہ ہے کہ بس میں ہوں، میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جو عدم برداشت والا رویہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت قبل مشرکین کا طریقہ اور مشرکین میں رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں، اس کی مرغی اس کے کھیت میں چلی گئی، مرغی کے کھیت میں جانے سے وہاں مرغی نے کتنا نقصان کیا ہوگا، 1 2 چلو 20-25 دانے چھگ لیے ہوں گے. مرغی مار دی، جس کی مرغی ماری گئی اس نے بندہ مار دیا، اس نے پھر اس کا بدلہ لیا. سال ہا سال یہ لڑائیاں چلتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر پورے قبیلے کی لڑائیاں یہ ہوتی تھی، اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل ہو جاتے تھے. یہ عدم برداشت والا رویہ تھا. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے کر امت کو صبر سکھایا، برداشت کی تعلیم دی، اور عدم برداشت کو یہ ایمان کے خلاف قرار دیا ہے کہ بھئی جس بندے کا ایمان کامل ہو اس میں برداشت بھی کمال درجے کا ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لے، یعنی ایک وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طاقت میں ہے، قوت میں ہے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپیریئر ہے، سپریم ہے، لیکن نہ کبھی اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے. آپ ایک غزوے سے آ رہے ہیں، اور غزوے سے آتے ہوئے کوئی آپ کمانڈر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی جنگ سے غزوے سے واپس آ رہے ہیں، مسلح ہے. ایک اعرابی آتا ہے، اعرابی دیہاتی، آپ نے یمن کی چادر پہنی ہوئی ہے، اور یمن کی چادر میں اس طرح کے جنا پٹی ہوتی ہے، اور وہ پٹی اچھی خاصی موٹی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے. اس اعرابی نے وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھینچی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کا نشان بھی پڑا، اتنے زور سے اس نے کھینچا. صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگا کہ اس نے اتنے زور سے، آپ کا خیال بھی نہیں ہے، اتنے زور سے کھینچا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی پر گر جائیں گے. اور کہا اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام آگے بڑھے، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے مانگا اس کے لیے آپ نے وعدہ بھی کیا کہ ہاں میں آپ کو دوں گا. یعنی
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت ہے۔ مسلمان بحیثیت عمومی اور ہم پاکستانی بحیثیت خصوصی، برداشت نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں اب نہیں ہے۔ ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ سامنے جو ہماری گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کے آگے 100 گاڑیاں اور کھڑی ہے، پھر بھی میں پیچھے سے ہارن پہ ہارن، ہارن پہ ہارن، پتہ بھی ہے کہ راستہ نہیں ہے، پھر بھی میں ہارن دیا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس بندے کا اگر یہ 1-2 منٹ جو یہاں کھڑا ہے یہ اس کے ضائع ہو جائے تو شاید ملک میں کوئی بہت بڑا معاشی بحران آ جائے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ۔ اگر گپوں میں بیٹھ جائے تو 10-10 15-15 گھنٹے بیٹھ کے گپے لگاتے رہیں گے، کوئی ٹائم کی قدر نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے اشارہ بند ہے، اب اس اشارے کا ٹائم، میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ٹائم ہے اشارے کا وہ 80 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ 80 سیکنڈ سے زیادہ کا اشارہ کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن اس 80 سیکنڈ کے ٹائم میں بھی ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اڑا کے گاڑی کو۔ تو صبر اور برداشت یہ ہمارے معاشرے سے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، خلا کی شرح معاشرے میں بڑھ رہی ہے۔ یہ عدم برداشت اور صبر نہ کرنے کی وجہ ہے۔ مرد میں بھی نہیں ہے، خاتون میں بھی نہیں ہے۔ مرد بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، نتیجہ گھر میں طلاق تک پہنچتا ہے۔ عورت بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے، نتیجہ خلے تک پہنچ جاتا ہے۔ دونوں میں ایک گھر تباہ ہوتا ہے، ایک گھر برباد ہوتا ہے، بچے رل جاتے ہیں۔ یہ صرف سوائے اس کے کہ بے صبری ہے۔ قتل کتنا عام ہو گیا ہے، معمولی معمولی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے تکرارات پر انسان کی جان تک لی جاتی ہے، جان۔ حالانکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی بندے کی جان لے لی، یہ بڑا گناہ ہے اس بات سے کہ کوئی کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو ڈھا دے۔ یعنی کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے، ہم اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے نا اور اس کو ڈھانے کی کوشش کرے تو بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ سب سے پہلی میری جان اس میں چلی جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ قتل کا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی آدمی، کچھ لوگ مختلف ایک آدمی کے قتل میں اکٹھے ہو کر اس کو قتل کرے تو فرمایا لو تمالا اہل صنعاء، صنعاء والے اگر سارے کے سارے فی قتل رجل واحد، اگر کسی ایک آدمی کے قتل پہ جمع ہو جائے، اکٹھا اس کو قتل کرے، لقتلتہم جمیعا، میں سب کو قتل کروں گا اس کے بدلے میں۔ چھوٹی معمولی بات پر تکرار، چھوٹا سا، اس پہ قتل تک ہو جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات بندہ جو بولتا ہے جو اگلے کو اچھا نہیں لگتا، اسے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بھئی آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اس جملے کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، آپ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے ہمارے معاشرے میں، آج تو اگر کسی کو آپ اچھی بات کہہ دے، مثلا آپ نماز میں ہیں، مسجد میں ہے، کسی آدمی کو کسی نے نماز میں کوئی غلطی کر دی، کوئی نماز میں رکوع میں غلط ہو رہا ہے، سجدے میں کر رہا ہے، آپ پیار سے محبت سے، پہلا تو یہ ہے کہ آپ پیار محبت سے سمجھائیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے آپ شور کریں اور عدم برداشت کا رویہ آپ اختیار کریں۔
آپ پیار محبت سے سمجھائے، لیکن اگلے بندے سے اگر آپ نے کوئی بات کی کہ بھائی جان مسئلہ یہ ہے، آپ جو یہ رکن ادا کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، اگلا کہتا ہے جاؤ یار اپنا کام کرو، آپ سے مجھے زیادہ پتہ ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے۔ اب اس رویے کو ختم کیسے کیا جائے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا۔ آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال ہے نبوت کے، جہاد کا جو حکم آیا یہ 13 سال کے بعد آیا۔ 13 سال ایک ہی حکم تھا، فاعفو واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، معاف کرو درگزر کرو۔ پتھر مارے گئے معاف کرو درگزر کرو، راستے میں کانٹے بچھائے گئے معاف کرو درگزر کرو، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی ہے معاف کرو درگزر کرو، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا معاف کرو درگزر کرو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اوجڑی لا کر آپ کے جناب پشت مبارک پر رکھ دی گئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اٹھاتی ہے، اللہ کا حکم ہے معاف کرو درگزر کرو۔ یہ سارا پروسیس آگے اصل میں جہاد کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے کہ جہاد میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو آپ کا دل ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کی چاہت ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں، بلکہ آپ کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس لیے جہاد کے موقع پر بھی جب بھی کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ہوا، کسی صحابی نے کسی کو قتل کیا اور اس بنیاد پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یا کوئی کہتا ہے سبعنا سبعنا اور اس نے قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی ہے کہ بھئی اس طرح کا واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ پوچھ لیتے کہ بھئی سبعنا سبعنا وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ سبعنا اصل میں کہتے ہیں ایک دین سے، یعنی جو اب کے آباء و اجداد کا ہے اس کو چھوڑ کر نئے دین میں داخل ہونا۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ جس کو پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں وہ سبعنا کہہ رہا ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا جو دین آیا ہے اسلام اس میں داخل ہو رہا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے؟ آپ پوچھ لے وہ بتا دے گا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قیامت والے دن آپ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کی شکایت کر لے، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ برداشت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر یہ چلتا رہا، یہ برداشت والا رویہ چلتا رہا۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہے ایمان والوں کی اوصاف اللہ بیان کر رہے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ آدمی جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا یہ مومن ہے، والعافین عن الناس، اگر ایمان کے اگلے درجے میں جانا ہے صرف غصے کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، آپ کا کسی نے نقصان کر دیا تو آپ اس کو معاف کر دے، یہ اگلا درجہ ہے۔ اور اس سے جو اگلا درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ہمیں بتایا، واللہ یحب المحسنین، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حضرت حسن بصری ہے غالباً، وضو کر رہے ہیں، ان کی جو لونڈی ہے وہ پانی ڈال رہی ہے، پانی ڈالتے ہوئے کہیں پانی کا جو برتن ہے اس سے پانی زیادہ گرا، وہ نیچے گیا، نیچے جا کے ان کے کپڑوں پہ لگا، ان کو غصہ آیا، یوں دیکھا انہوں نے غصے سے۔ وہ اس زمانے کی جو لونڈیاں تھی وہ بھی سمجھدار ہوتی تھی، ان کو قرآن کا پتہ ہوتا تھا، قرآن کا علم ہوتا تھا۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، انہوں نے اپنی نگاہیں نیچے کر دی، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اس لیے والکاظمین الغیظ سن کے اپنی نگاہیں نیچے کر دی۔ وہ لونڈی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا والعافین عن الناس، صرف غصے کو کنٹرول کرنا نہیں، آپ نے معاف بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا صرف معاف نہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔
یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور معاف کرو اس شخص کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے برداشت، یہ ہے صبر۔ اس کے لیے اتنا بڑا پتھر دل پہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے تکبر کو، بڑائی کو زمین کے نیچے، زمین کے تلے، تہ میں دبا کے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، مٹی میں ملانا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، امور میں جو سب سے زیادہ عزم والا کام ہے، بڑائی والا کام ہے، اونچائی والا کام ہے، وہ صبر ہے، برداشت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو نصیب کر دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی معمولی باتوں پر بے صبری کا مظاہرہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل، طلاق، خلا، یہ ساری چیزیں، یہ صبر۔ اگر معاشرے میں صبر آ جائے اور برداشت آ جائے تو یہ ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر پیش کرے گا۔ اور یہ جنت نظیر اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہر چیز ہے، بس ایک چیز نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اور ہر بندہ بے صبری کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کھل رہا ہے، حسد میں، کھلنے میں، اور جنا عدم برداشت میں مبتلا ہو کر اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، دوسرے کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے جنا صبر اور برداشت کی جو تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں آپ نے فرمایا، پھر عمل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سیکھ لیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں صبر کیسے کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کیسے کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پھر بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بھائی بیٹا، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ اور اس طرح کے جیسے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر آج کل بچے بہت زیادہ ہائی پر ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے کہ نہیں بیٹا، اس طرح کی باتوں پر آپ نے ہائی پر نہیں ہونا، بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے آئیڈیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاشرے میں اس کا تذکرہ، گھروں میں اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا تو بچوں پر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ لیکن اگر گھروں میں یہ تذکرے نہیں ہوں گے، گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے تذکرے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ ان کے آئیڈیل بنیں گے۔ اس لیے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو، بچوں کے سامنے ان کے واقعات ان کو پڑھائے جائے، سکھائے جائے۔ اور چھوٹی چھوٹی جو نا انبیاء کے قصص کی کتابیں ہیں، صحابہ کی قصص کی کتابیں ہیں، وہ ان کو پڑھنے کے لیے دینی چاہیے، تاکہ وہ پڑھے اور وہ ان کی زندگی میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔